فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اور در حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ان پر عذاب فرمائے، درآ حالے کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان میں موجود ہوں۔ آپ نے قرآن پڑھ کے دیکھا، آپ نے دنیا کی تاریخ پڑھ کے دیکھی سنی، قوموں نے اقوام نے جب بھی اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کی، نبیوں نے بد دعائیں کی، اور بعض اوقات اس قوم کی بدبختی کہ بنی اسرائیل کے بہت سے نبیوں کو ان لوگوں نے شہید کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوموں پر اپنا عذاب مسلط کیے، چہرے مسخ کر دیے گئے، شکلیں بدل دی گئی، آسمانوں سے پتھروں کی بارش ہوئی، آندھی اور طوفان آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے غرق کر دیا، اور کسی قوم کو اللہ تعالیٰ نے زمین سے اٹھا کر آسمانوں کی بلندیوں پر لے جا کر الٹا پھینک دیا، نام و نشان مٹا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے عذاب مسلط فرمائے۔ اب اس امت میں کون سا ایسا گناہ ہے جو پہلی امتوں میں نہیں تھا؟ ذرا سوچئے، ہم کون سے وہ کام چھوڑ رہے ہیں؟ کیا قوم لوط کے گناہ اس قوم میں نہیں ہے؟ کیا زنا نہیں ہے اس قوم میں؟ کیا شراب نوشی نہیں ہے اس قوم میں؟ بدکاری نہیں ہے اس قوم میں؟ ناپ توڑ میں کمی بیشی نہیں ہے اس قوم میں؟ یعنی وہ جو پہلے نبیوں کے ایک ایک قوم کا ایک ایک گناہ تھا جس کی وجہ سے قوم مٹا دی جاتی تھی، اس امت میں آج وہ سارے کے سارے کام موجود ہیں مگر عذاب نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقط یہ دیا ہے کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ عذاب میں اس لیے نہیں بھیج رہا کہ اے میرا پیارا محبوب میں نے آپ کو عطا کیا ہے، میرا محبوب تمہیں عطا کیا ہے، میرا محبوب تم میں موجود ہے، وانت فیہم، عذاب نہ آنے کی فقط ایک وجہ وانت فیہم، کیا پیارے محبوب آپ ان میں تشریف فرمائے، آپ ان میں موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے جسم کو، نبی کی ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عظمت عطا فرمائی، اتنا بڑا مقام عطا فرمایا جو باقی تمام نبیوں اور رسولوں کو عطا نہیں ہوا۔ اللہ نے اپنے نبی کو وہ مقام عطا فرمایا کہ پہلے نبیوں کی قومیں مٹی رہیں، کہیں جزوی طور پر عذاب آتے رہے، کہیں کلی طور پر عذاب آتے رہے، مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے کیا کہنے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے وجود مسعود کی برکت سے قوم پر سے عذاب کو اٹھا لیا، قوم کو محفوظ کر دیا۔ پہلی قومیں گناہ کرتی تھیں، کوئی بندہ گناہ کرتا تھا تو اس کے دروازے پر لکھا جاتا تھا، جسم کپڑے ناپاک ہو جاتے تھے تو کپڑے کاٹنے پڑتے تھے، پانی سے پاک نہیں ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمارے لیے پانی کو بھی صفائی کرنے والا بنا دیا، مٹی کو بھی صفائی کرنے والا بنا دیا۔ یہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے۔ پہلی قوموں میں معبد ہوتے تھے، عبادت خانے، کوئی بندہ عبادت خانے کے علاوہ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو انعامات عطا فرمائے ان میں سے ایک انعام یہ بھی عطا فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری خاطر میرے رب نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا کہ میرا امتی جہاں بھی اسے وقت ہو جائے وہ کسی چٹیل میدان میں، کسی دریا کے کنارے پہ وہ وہاں وضو کرے، اور اگر کسی کے لیے وضو کے لیے پانی نہیں ہے وہ تیمم کرے اور نماز پڑھ لے۔ ساری زمین کو اللہ تعالیٰ نے مسجد اور سجدہ گاہ بنا دی۔ کتنی رحمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے صدقے ہمیں عطا فرمائے، کتنی برکتیں اللہ نے اپنے نبی کے صدقے عطا فرمائے۔ اس لیے دوستان محترم، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ وہ مقام ہے جو اس زمین و آسمان اور اس کائنات میں کسی اور ہستی کے حصے میں نہیں آیا۔ اس لیے اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ حضور جیسا کوئی نہیں تو یہ بات بالکل درست ہے۔ حضرت حسان بن ثابت نے جو یہ کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ جیسا حسن و جمال والا کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ تو یہ عین قرآن ہے، یہ عین قرآن ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ جیسا پیدا ہی نہیں فرمایا۔ حضور کو اللہ نے محبوب بنایا، اور حضور کو دنیا کے لیے ہی محبوب نہیں بنایا ہے بلکہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے بھی محبوب بنایا ہے۔ یعنی حضور کا کہ محب فقط ہم لوگ نہیں ہیں، اللہ بھی حضور کا محب ہے، یہ مقام ہے حضور کا۔